بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 4، شب عاشور نافع کا اندیشہ۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اکیلے خیمے سے باہر نکلے اور صحرا کی طرف نوعیت دیکھنے کے لیے چلے۔ آپ اس کے نشیب و فراز اور گڑے ملاحظہ فرمانے کی غرض سے چلنے لگے۔ نافع بن حلال کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے چلنے لگا تاکہ اگر دشمن کی طرف سے آپ پر حملہ ہو تو اس کا دفاع کیا جا سکے۔ امام سمجھ گئے اور فرمایا، کیوں آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، کیونکہ آپ اکیلے نکلے تو میں پریشان ہو گیا اور اس طاغوت کا لشکر قریب ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، صحرا کے ٹیلوں اور گڑھوں کا تجزیہ کرنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ دشمن کے حملے اور اپنے حملے کی نوعیت کو پہچانا جا سکے۔ نافع کہتے ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام واپس ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان نکل جاؤ اور اس گیرودار سے اپنی جان بچاؤ؟ نافع یہ سن کر امام علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑے اور بوسہ دینے لگے۔ بڑی سلگتی آواز میں عرض کی، میری ماں میرے سوگ میں بیٹھے۔ اگر میں چلا جاؤں میری تلوار 1000 درہم کے برابر ہے، میرا گھوڑا 1000 درہم کے برابر ہے۔ خدا نے مجھے آپ کی رفاقت کا افتخار بخشا ہے، میں آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جناب زینب عالیہ کے خیمے میں تشریف لائے۔ نافع اس خیمے کے برابر امام علیہ السلام کی واپسی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ نافع نے سنا کہ جناب زینب عالیہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ خطروں کے وقت آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے، میں نے ان سب کو تیار اور استوار پایا ہے۔ یہ سبھی اس طرح موت کے مشتاق ہیں جیسے بچہ پستان مادر کا مشتاق ہوتا ہے۔ نافع کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت زینب عالیہ کا یہ بیان سنا تو روتا ہوا حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور جو کچھ سنا تھا ان سے بیان کر دیا۔ حبیب نے کہا، باخدا اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ابھی دشمن پر حملہ کر دیتا۔ میں نے کہا کہ اہل حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اس طرح کی بات کر کے پریشان ہیں، مناسب ہوگا کہ اصحاب کو جمع کر کے خیمہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس چلیں اور اپنی باتوں سے انہیں اطمینان دلائیں۔ حبیب نے اصحاب کو جمع کر کے نافع کی بات سنائی۔ سب نے کہا کہ اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ہم ابھی دشمن پر حملہ کر دیتے۔ آپ کی آنکھ روشن اور دل مطمئن رہے کہ ہم سب پوری طرح وفادار ہیں۔ حبیب نے سب کو دعا دی۔ ان سب لوگوں نے اہل حرم کے خیموں کے پاس آ کر آواز دی، اے اہل حرم، اے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے جوانوں کی تلواریں ہیں۔ ہم سب نے قسم کھائی ہے کہ میان میں نہیں جائیں گی جب تک دشمن کی گردن نہ اڑا دیں۔ یہ آپ کے جوانوں کے نیزے ہیں، قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک زمین پر نہیں رکھے جائیں گے جب تک دشمن کے سینے نہ پھاڑ ڈالیں۔ تمام خواتین روتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئیں اور کہا، اے پاک بازو، حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کی بیٹیوں کی نصرت کرو، ذرا کوتاہی نہ کرنا۔ تمام اصحاب چیخ مار کر رونے لگے کہ ہم والہانہ آپ کی نصرت کریں گے اور اس وقت اشک شوق بہا رہے ہیں۔ مقتل المکرم صفحہ 262 تا 263۔ نمبر 5، خندق آگ سر راہ دشمن۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، خیموں کو ایک دوسرے سے نزدیک رکھو اور مردوں کے خیام کو عورتوں کے خیام کے آگے کر دو۔ خیموں کی پشت پر خندق کھود دی گئی
اور اس میں نرکھل جلا کر آگ بھڑکائی گئی تاکہ دشمن خیموں کی پشت سے آ کر خیموں پر ہجوم نہ کر سکے۔ کبریت الاحمر 193۔ نمبر 6، شب عاشور 2 جلسے۔ حضرت زینب سے منقول ہے کہ میں نصف شب اپنے بھائی عباس کے خیمے میں گئی، دیکھا کہ جوانان بنی ہاشم ان کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہیں اور وہ شیر زرغام کی طرح ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائیو، اے میرے چچا کے فرزندو، کل جب جنگ شروع ہو جائے سب سے پہلے میدان میں جانے والے تم لوگ ہونا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بنی ہاشم نے سب سے مدد طلب کی اور اپنی زندگی کو دوسروں کی موت پر ترجیح دی۔ جوانان بنی ہاشم نے جواب دیا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، وہاں سے میں حبیب بن مظاہر کے خیمے میں گئی، میں نے دیکھا کہ وہ بنی ہاشم کے علاوہ تمام انصار کا جلسہ کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کل جب جنگ شروع ہو تو تم پیش قدمی کرنا، پہلے تم ہی میدان جنگ میں جانا، ایسا نہ ہونے دینا کہ بنی ہاشم کا ایک فرد بھی تم سے پہلے شہید ہو جائے، کیونکہ بنی ہاشم سادات اور ہم سب کے بزرگ ہیں۔ اصحاب نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے، پھر انہوں نے اپنی بات نبھائی۔ کبریت الاحمر صفحہ 479۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب۔ سحر دم امام حسین علیہ السلام کو ذرا جھپکی آئی، پھر آپ بیدار ہو گئے اور وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ کچھ کتے میرے اوپر حملہ آور ہیں تاکہ مجھے پارا پارا کر دیں۔ ان کے درمیان ایک 2 رنگے کتے کو دیکھا جو میرے اوپر سب سے زیادہ شدید تھا۔ میرا خیال ہے کہ میرا قاتل ان دشمنوں میں وہی ہوگا جو کوہڑ میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب خاص کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میرے بچے، تو شہید آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان والے اور ملائے اعلیٰ کے باشندے تمہاری آمد پر خوش ہیں۔ اس رات تمام افطار میرے ساتھ ہوگا، دیر نہ کرو، یہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے تاکہ تمہارا خون ایک سبز شیشی میں محفوظ کر لے۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ موت نزدیک ہے اور بلا شک و شبہ ہنگام کوچ آ گیا ہے۔ نفس المحموم صفحہ 119۔ وقائع روز عاشوراء۔ نمبر 1، اجتماعی حملہ اور 50 کی شہادت۔ صبح عاشور امام علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد اپنے اصحاب کی صف بندی کی، ان میں سے 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ امام علیہ السلام کے سپاہیوں کی تعداد کے بارے میں بے شمار اختلاف ہے، سب سے کم تعداد 61 کی بتائی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو ذکر ہوئی ہے 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ اثبات الوصیت صفحہ 25۔ یہ قول امام محمد باقر علیہ السلام کا لحوف اور مشیر الاذان میں ہے۔ امام نے زہیر بن کین کو میمنہ کا سردار اور حبیب بن مظاہر کو میسرہ کا مقرر کیا۔ پرچم اپنے بھائی عباس کو عطا کیا اور بنی ہاشم کے افراد قلب لشکر میں ہو گئے۔ خیام کو عقب میں قرار دیا۔ اس سے پہلے ہی خیام کے گرد خندق کھود کر لکڑیاں ڈال دی گئیں اور آگ لگا دی گئی تھی تاکہ دشمن پوچھ سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اس طرح عمر سعد نے لشکر آراستہ کیا اور لشکر امام علیہ السلام کے سامنے صف بندی کی۔ میمنہ کا سردار عمر بن حجاج کو اور میسرہ کا شمر بن ذی جوشن کو قرار دیا۔ عروہ بن قیس کو سواروں کا سردار اور شیس بن ربی کو پیادوں کا سردار بنایا۔ پرچم اپنے غلام درید کو دیا۔ دشمن کی فوج نزدیک آئی اور خیام حسینی کے قریب اپنے گھوڑے دوڑانے لگی۔ انہوں نے خیموں کے گرد خندق اور آگ روشن دیکھی تو شمر نے چلا کر کہا، اے حسین، جہنم کی آگ سے پہلے ہی تم نے دنیا میں آگ جلا لی۔
امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بکری چرانے والی کے بیٹے، تو ہی آگ میں جلے گا اور تو ہی جہنم کے لائق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے چاہا کہ شمر کو اپنے تیر کا نشانہ بنائے، امام علیہ السلام نے انہیں روک دیا۔ مسلم بن اوسجہ نے عرض کی، اجازت دیجئے کہ اس پر حملہ کروں، کیونکہ وہ بدکار دشمن اور بہت بڑا ظالم ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔